अस्सलाम वालेकुम। अरबाइन जाने वाले रास्ते बंद होने के बाद मिनट मेड ने हमेशा अरबाइन जाने वाले लोगों की मुश्किलात के लिए आवाज़ उठाई है और ये मुसलसल हमारी हॉट टॉपिक्स की लिस्ट में है कि हम इस पर मज़ीद डेवलपमेंट देखते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपने नाजरीन को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सर, अब इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, क्या क्या, और हुकूमत का क्या इसमें पहलू है, वो बताइएगा ज़रा प्लीज़। किरण, इस पे कोई नई चीज़ नहीं है। अफसोसनाक बात यह है या हैरतनाक बात यह है कि अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और उसमें हुकूमती अरकान अपनी हुकूमत की इस पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद करने में ज़्यादा आगे आगे कौन है? पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और तलाल चौधरी साहब, जिनकी मिनिस्ट्री नहीं है बैन किया, वो इंटीरियर स्टेट मिनिस्टर है। इसको बैन को ऐलान तो मोहसिन नकवी साहब ने किया था, और तलाल चौधरी साहब भी इस हुकूमती पॉलिसी के ख़िलाफ़ इसके बारे में नेशनल असम्बली में बोल रहे थे कि जी इससे बड़े लोगों की मुश्किलात का सामना है। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि इस बैन का ऐलान उस वक्त किया गया जब लोगों के काफ़िले बन चुके थे, पासपोर्ट पे मोहरें लग चुकी थी, वीज़ा अरेंजमेंट हो चुकी थी, काफ़िले तैयार थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अरबाइन जिस पे पाकिस्तान में 8 लाख से 10 लाख तक लोग जाते हैं, तो इसकी तैयारी ईद कुर्बानी की ईद के दिनों में शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे फिर मुहर्रम होता है, लोग मुहर्रम में बिज़ी हो जाते हैं। तो मुहर्रम के बाद जो है ना वो लोग जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र है, ईरान से क्रॉस करके फिर इराक़ जाते हैं और फिर इराक़ में कुछ दिन रहना होता है। इराक़ में काफ़ी सारी ज़ियारात पे लोग जाते हैं, तो इसलिए ये तकरीबन कोई 1 महीने का लगभग का टूर होता है। अब जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ज़मीनी रास्तों से बैन कर दिया जाता है, तो अब सारे लोग क्वेटा में और कराची में जमा हैं। पंजाब से काफ़िले निकल गए हैं, वो या क्वेटा में हैं या कराची में हैं, और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को संभाला कैसे जाए। रात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया कि हम काफ़िले ज़बरदस्ती लेकर चल पड़ेंगे और रमज़ान के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें कौन रोकता है। तो गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि जी आप इस एहतजाज को फ़िलहाल रोक दें, मैं आपको गवर्नर के प्रोटोकॉल में खुद छोड़ूंगा। और साथ ही उन्होंने हुकूमत से कुछ मुज़ाकरात के चैनल खोल दिए, जिसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल रहा। अभी भी नेशनल असम्बली का इजलास जारी है, तो उसमें भी दोनों साइड के अरकान, अपोजिशन भी और हुकूमती अरकान भी इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हुकूमत इस हद तक मान जाए कि जी अलामती तौर पर कुछ लोगों को जाने दिया जाए। अगर वो पूरा 8 लाख लोगों को क्रॉस नहीं करा सकते, नहीं करने देते, तो अलामती तौर पे कुछ हज़ार लोगों को वो भेज दें और फिर कहें कि ये इस मामले के पे हम मज़ीद कोई डिस्कशन करते हैं। सर, ये इतनी लाइल्मी की और लायकीनी की सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, वजूहात ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन मजहबी अमूर के मिनिस्टर ने बयान दिया कि जी 40,000 लोग ईरान और इराक़ में मिसिंग हैं, और ख़दशा है कि उनका ताल्लुक कोई ईरान या इराक़ की जो प्रॉक्सीज़ के साथ है या मिलिटेंसी की वो तरबियत है। ये इशू उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये फिर बातें चल पड़ी। जो इस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जी जब हम इधर से कोई काफ़िला लेके जाते हैं तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड है हम इमिग्रेशन के पास, क्वेटा तफ्तान बॉर्डर या रमदान बॉर्डर, उनके पास हम ये सारा डाटा देते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो वो उस डाटा को मैच किया जाता है। और मोस्टली इन काफ़िलों में ये ख़वातीन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और मर्द भी होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं। तो ये ज़रा काम मुश्किल हो जाता है कि एक फैमिली
زیارات پہ جائے اور ان میں سے جو مرد ہیں وہ مسنگ رہ گئے اور صرف خواتین واپس آ جائیں. خیر یہ جو ڈیٹا ہے یہ امیگریشن سے اینی ہاؤ چیک کیا جا سکتا ہے، یا اس پہ چیکس لگائے جا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ادھر سے جو بھی قافلہ لے کے جائے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہو کہ آپ جتنے لوگ لے کے جاتے ہیں وہی لوگ واپس آئیں. یہاں پہ جنہوں نے ملیٹنسی کے لیے یا پراکسی وار کے لیے کسی دوسرے ملک جانا ہے، ایران جانا ہے یا افغانستان جانا ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو. وہ بہت سے اور رستے آپ موجود ہیں جن رستوں سے تیل آتا جاتا رہتا ہے یا ملیٹنٹ آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ تو رستے یا ہتھیار ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، منشیات ہوتی ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت. تو اس کنٹیکسٹ میں اس الزام کو جو اس انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے مسترد کیا، لیکن ساتھ انہوں نے حکومت کو انگیج کرنے کی دعوت دی کہ آپ بات کریں، چیکس اینڈ بیلنس لگائیں، ہم پوری طرح تیار ہیں. دوسرا وجہ جو سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں جب حج بھی ایک کنٹرولڈ ایکٹیویٹی ہے، اس میں حکومت پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کچھ کوٹا دیتی ہے، کچھ سرکاری کو ہوتا ہے. اور اب تو حالات اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ پچھلے سال یہ اس سال تو پرائیویٹ والے جا نہیں سکے، اس سے پچھلے سال ان کا کوٹا پورا نہیں ہوا، وہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، حج کی تو یہ صورتحال ہے. لیکن دوسری صورتحال اس اربعین کی دیکھیں یا ایران اور عراق کے جو زیارات کی انڈسٹری ہے، تو اس میں صرف اربعین کے اگر 8-10 لاکھ لوگ ہو گئے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کو ذرا چیک کرنا چاہ رہی ہو، کنٹرول کرنا چاہ رہی ہو کہ ہم کوئی نمبر کنٹرول کریں. ایک بہت بڑا اجتماع بنتا جا رہا ہے اربعین، اور اس میں پاکستان سے پارٹیسپیشن 10 لاکھ کی ہے، تو شاید حکومتی سرکلز میں اس پہ کوئی کنسرنس پائے جاتے ہوں. تو اس پہ بھی یہ عین موقع پر یہ بین کرنا، یہ تو ایک بے چینی کا ہی سبب بننا تھا. اس مسئلے کا حل کوئی ایک اور طریقے سے بھی نکالا جا سکتا تھا، اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کیا جا سکتا تھا. عمران خان کے دور میں ہم نے سنا تھا کہ یہ جس طرح عمرہ آپریٹرز ہیں، حج آپریٹرز ہیں، تو اسی طرح یہ ایران عراق زیارات کے بھی ریگولیشن ہوں گی اور آپریٹرز ہوں گے اور ان کو لائسنس جاری کیے جائیں گے. تو اس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن وہ کام پھر رک گیا. ابھی میری اس انڈسٹری سے منسلک لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس دفعہ تو اس بین کو توڑیں گے، لازمی طور پر ہم ایران کی بارڈر کراس کریں گے اور عراق جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. اگر حکومت نے ہمارے اس اربعین کو کنٹرول کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے سال محرم میں ہمارے جو جلوس ہیں ان کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، سلیش کرنے کا ان کا ٹائم اور ڈیوریشن اس پہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کریں. یا کسی سال یہ اعلان کر دیا جائے کہ جی اس سال عاشور کے جو جلوس اور مجالس ہیں وہ نہیں ہوں گے، تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس اور کیا آپشن رہ جائے گا. تو اس لیے اگر ہم نے اس بین کو نہ توڑا تو پھر آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر پھر وہی صورتحال پیش آ سکتی ہے. اچھا، یہ جو ماڈل ہے جس کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عاشور بین ہو جائے، محرم کی تقریبات جو ہے اور رسومات اور جلوس مجالس وہ بین ہو جائے، اس طرح کا جو ماڈل ہے یہ آذربائیجان میں رائج ہو چکا ہے. آذربائیجان ایک شیعہ میجارٹی کنٹری ہے، ادھر انہوں نے بھی اسی طرح کا کام شروع کیا کہ پہلے انہوں نے ایران اور عراق جانے والے جو قافلے ہیں ان کو روکا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے محرم کی جو رسومات ہیں ان کو بین کیا، اور پھر انہوں نے جو سنائے داڑھی اور اس طرح کی جو آپ کی شکل سے نظر آنے والے کوئی مذہبی ٹوکن ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو ہم آذربائیجان نہیں بننے دیں گے. دیکھیں حکومتی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ
ملکی سیکیورٹی کے تناظر میں لی جاتی ہیں. لیکن اگر ان پالیسیز کو بنانے سے پہلے جو متعلقہ لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائے، ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک اچھے طریقے سے اس پالیسی کو اگر انفورس کیا جائے تو وہ ایک اچھے قدم کی طرف اضافہ ہوتا ہے. سر آپ نے بات کی کہ جو حج ہے وہاں اس کی فیسٹیوٹیز اور یہ جو اربعین جانے والے ہیں یہاں پر، سر حج میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اسٹیمپیڈ ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کچھ لوگ وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں، کچھ لوگ دعا بھی مانگتے ہیں اس سلسلے میں کہ میری وہاں پر جا کے اللہ کے گھر میں رہوں اور وہیں پہ رہ جاؤں. یہاں پر اگر کچھ لوگ، اگر آپ کی بات ہو جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کچھ لوگ مسنگ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور خواتین واپس آ گئی اور مرد وہیں پر رہ گئے، کیا پتہ کوئی اس طرح کی کوئی حادثے کا شکار ہوا ہو اور اس کو بھی اسی کیٹیگری میں انہوں نے فال کر دیا ہو کہ بھائی یہ بھی انہی چکروں میں گیا ہے، تو یہ پاسبل کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کیا پتہ لیک آف انفارمیشن واقعی ہو؟ دیکھیں، ایران اور عراق کوئی گرینر پاسز نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں نا. اکثر لوگ یورپ جاتے ہیں کہ جی ادھر کمائی کے اچھے موقع ان کو ملتے ہیں. ایران اور عراق میں اس طرح کی کوئی کشش لوگوں میں موجود نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی اگر کوئی مسنگ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں رہ کے اس کی جو کمائی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ اپنی فیملی کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے. حالانکہ ادھر حکومتی کنٹرول بہت اچھا ہے، جو ان کی انٹرنل سیکیورٹی ہے، تو جو کوئی انلیگل رہ رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی پکڑ میں آ جاتا ہے. لیکن چلو بھائی، جب تک پکڑ میں نہیں آتے تو وہ کرتے رہے. ایران اور عراق کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بات کی بھگدڑ کی. بھگدڑ کے واقعات کبھی ایک آدھ دفعہ 2005 کی مجھے یاد ہے کہ ادھر یہ ہوا تھا واقعات، لیکن اربعین میں اس طرح کے نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں. آرگنائزڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں اور 20 سفر کا مین ایک دن ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ پھر واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ جو قیاس ہوتا ہے وہ بارڈر پوائنٹس پہ ہوتا ہے. عراق ایران بارڈر پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر بے انتہا رش ہوتا ہے، اور یہ جو پاکستان ایران بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہے ادھر بہت رش ہوتا ہے. تو باقی میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ ادھر اربعین پہ موسٹلی اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو فیملیز کے ساتھ ہی واپس آتے ہیں. اس چیز کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ خواتین واپس آ جائے اور کوئی مرد ان کا ادھر ہی رہ جائے. تو اس طرح کے جو ریکٹ ہیں وہ ایران اور عراق میں نہیں ہے، لیکن لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران میں کچھ وہ لوگ قتل ہوئے پاکستانی، وہ ادھر ہی رہ رہے تھے، کام کر رہے تھے، جن کو یہ بلوچ ملیٹنٹس نے قتل کیا. تو ان کے لیے ایران ایک اچھی جگہ بن گئی تھی جہاں پہ ان کا اچھا روزگار چل رہا تھا. لیکن اوورآل ایران عراق جو ہے یہ پاکستانی لوگوں کا اس لحاظ سے ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ ادھر جا کے وہ کوئی بزنس کرے یا جاب کرے. بس پھر حکومت نے بیٹھے بیٹھے سوچا ہوگا کہ اربعین جانے والوں کی گاڑیوں کا رخ ہم اپنی طرف کر لیں، اور انہوں نے اس راستے پر قدغن لگا دی. بہرحال ان سب لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اور ہماری حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے کے دے کہ یہ جو مذہبی تہوار ہیں ان پر اپنی سیاست نہ چمکائیں. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.